صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الہجرہ ٹی وی پہ ناظرین، آپ تمام کا ایک بار پھر سے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین، اس سے قبل گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں جہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر انداز میں سیرت سنانے کا جو پروگرام شروع کیا آپ کے سامنے، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ باتیں بتائی کہ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کیسے گزرتے ہوئے، کیسے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دعاؤں میں مانگا، بالخصوص کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ختم ہوئی، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ختم ہوئی، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے ہاشم تک آئے. ہاشم کا جو دور تھا، کیونکہ ہاشم وہ ہے کہ جن کا قبیلہ بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور یہ بنو ہاشم کے قبیلے کے دور کے حالات ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ میں جو سو بتائے کہ جہاں پر 2 سگی بہنوں کا ایک ساتھ نکاح کروا دیا جاتا تھا، بچی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، سود خوری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، اور طرح طرح کے جاہل رسم و رواج میں وہ معاشرہ گھرا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے لوگ تو پیروی کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے رسم و رواج بھی ان کے اندر آ گئے تھے، یہودیوں کے رسم و رواج بھی ان کے اندر آ گئے تھے. تمام تر خرافات اور بدعات وہ اس وقت جو ان کا دین تھا اس کے اندر داخل کر چکے تھے. اس طرح سنگین حالات تھے، اور اس وقت کے لوگوں کا جو معاشرہ بنا ہوا تھا، لوگوں کے جو حالات تھے وہ عجیب حالات تھے. انتہائی ضدی قسم کی وہ قوم تھی. چھوٹی چھوٹی بات پر جیسے تلواریں نکل جاتی تھی، اور سالوں سال قبیلوں کے درمیان جنگیں چلا کرتی تھی. عزیزان ملت، اب ہم بنو ہاشم سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی طرف آگے بڑھیں گے. قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہاشم کون ہے. بنو ہاشم جو قبیلہ اصل میں ہاشم نامی آدمی سے بنو ہاشم قبیلہ وجود میں آیا. ہاشم ایک آدمی تھا جو مکے میں بڑا ہی جو سو عزت دار آدمی مانا جاتا تھا. وہ جو سو جتنے لوگ دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے جب مکہ میں آتے، ان تمام لوگوں کے لیے شوربہ روٹی کا انتظام کرتا تھا، ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کرتا تھا، اور خاجیوں کی خدمت کرتا تھا. اس کی یہ خدمت کے نتیجے میں ہاشم کو بہت بڑی عزت ملی دنیا بھر کے لوگوں کے اندر، اور ہاشم کے علاوہ قریش کے قبیلے کو بھی عزت حاصل تھی. یعنی جب ہاشم جوانی کو پہنچا تو ہاشم نے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد جب کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی بیوی کو حمل لگا تو اس نے بچے کو جنم دیا. اس بچے کا نام تھا عبد المطلب. روایت میں اس عبد المطلب کا نام ایک اور ملتا ہے، شیبہ یا عبد المطلب. یہ عبد المطلب بچپن سے نکل کر آگے پہنچتے چلے گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب جب جوانی کو پہنچے تو ہاشم کا انتقال ہو گیا. ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے باپ کی تمام تر ذمہ داریوں کو سنبھالا. جیسا اس کا باپ یعنی عبد المطلب کے والد ہاشم جس طرح حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کو شوربہ روٹی کھلایا کرتے تھے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، عبد المطلب نے بھی باپ کی ان تمام ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے وہی کام کرنا شروع کیا، اور عبد المطلب کی لوگوں میں دوستوں بڑی عزت ہونے لگی. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب ایک دن رات کو اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک اس میں خواب میں دیکھا
کہ وہ زمزم کا کنواں جو ڈھانپ دیا گیا تھا، جو کعبۃ اللہ سے لگ بھگ 21 میٹر کے فاصلے پر تھا، وہ زمزم کا کنواں جو ڈھپا ہوا تھا، وہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کنویں کو دوبارہ کھول رہا ہے، اس کے اوپر جو سامان ڈال دیا گیا ہے اس کو جو سو نکال رہا ہے، اور اس کا پانی لوگوں میں جو سو سیراب کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے۔ عبد المطلب صبح اٹھا اور سمجھا کہ بڑا ہی متبرک خواب اس کو آیا، اور وہ سمجھا کہ بڑا ہی اچھی بات ہے کہ زمزم کا کنواں مجھ سے کھدوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کی بشارت دی میرے خواب میں۔ تو صبح عبد المطلب اس زمزم کے کنویں کے پاس پہنچا اور کھدائی کا کام کرنے لگا، اور اتنا خوش ہو گیا اس کھدائی کے کام سے، اس مرتبہ والے کام سے جو اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اس موقع پر وہ ایک نظر مانتا ہے، نظر مانتے ہوئے، منت مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے 10 لڑکے دیتے، 10، اور وہ 10 لڑکے اپنی نوجوانوں کی اس عمر کو پہنچ جائے کہ جہاں اگر کوئی انہیں مارنے کی کوشش کرے وہ خود اپنا ڈیفنس کر سکیں گے، کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں گے لوگوں کے جو سو حملوں سے، تب اس عمر میں 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے قریب جو سو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، یعنی ذبح کر دوں گا۔ یہ منت کی عبد المطلب نے، اس کے بعد جو سو شادی کی، زندگی دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبد المطلب کو لگ بھگ 11 یا 13 بیٹے عطا کیے، بہرحال 10 بچے تو آ ہی گئے تھے۔ زندگی دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے بچے بڑے ہوتے چلے گئے، جس میں سے ایک کا نام ابو طالب تھا، ایک کا نام حضرت عبداللہ تھا، ابو لہب تھا، دیگر اور بھی بچے تھے۔ ہوا یہ کہ عبد المطلب کو جب تمام کے تمام بچے جوانی کی عمر کو پہنچے اور خیال آیا عبد المطلب کو کہ میں نے منت مانگی تھی زمزم کا کنواں کھودتے وقت کہ میں ایک بچے کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے قریب جو سو ذبح کر دوں گا، تو عبد المطلب کو اپنی منت یاد آنے پر وہ تمام بچوں کے نام کو ایک چھٹی پر لکھتا ہے، قرآن اندازی کرتا ہے، اور اس بچوں میں سے، سارے بچوں میں سے نام جب نکالتا ہے تو قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے۔ یہ عبد المطلب حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، اور حضرت عبداللہ جس کا نام اٹھا قرآن اندازی میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے۔ پھر اس کے بعد لیکن عبد المطلب یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو ذبح کروں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ تمام بیٹوں میں سب سے چہیتے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، اور حضرت عبداللہ کے ننیال والے بھی حضرت عبداللہ کو بہت چاہتے تھے، اور حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب بھی حضرت عبداللہ کو بہت چاہتے تھے، لہذا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کی جو قربانی دی جائے، لہذا پھر سے عبد المطلب نے جو قرآن اندازی کی، لیکن دوسری مرتبہ نام اٹھایا گیا تو دوسری مرتبہ بھی نام حضرت عبداللہ کا آیا، لیکن حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تیسری مرتبہ پھر سے قرآن اندازی کی گئی، تیسری مرتبہ بھی نام حضرت عبداللہ کا۔ جب 3 مرتبہ بھی اس طرح کا نام آیا تو عبد المطلب سمجھ گیا کہ شاید مجھے حضرت عبداللہ ہی کو ذبح کرنا پڑے گا، لہذا حضرت عبداللہ کو لے کر اور چھری کو لے کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب پہنچتا ہے اور حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ کے ننیحال والے اور حضرت عبداللہ کے بھائی ابو طالب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جا کر عبد المطلب اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ جو سو آپ کسی بھی اس لڑکے کو چھوڑ دیجئے، اور حضرت عبداللہ کے بجائے کسی بھی لڑکے کی آپ قربانی دے دیجئے، لیکن اس لڑکے کی جان جو سو آپ چھوڑ دیجئے۔ لہذا بار بار جو سو اصرار کرنے کے بعد آخرکار عبد المطلب نے یہ بات کو سمجھا اور حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، اور اس کے بدلے میں جو سو حضرت عبداللہ کو وہاں سے ہٹا لیا۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ساتھ آپ کی شادی سے پہلے معاملہ پیش آیا۔ یوں حضرت عبداللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے، ان کی زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب آپ کڑیل نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی شادی ایک خاتون سے کی جس کا نام تھا حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی، زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت آمنہ کے بطن میں وہ مبارک حمل کھڑا ہو گیا۔ زندگی دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کے لوگوں کا جو کاروبار تھا، جو بزنس تھا، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی مکے سے سامان لے کر دوسرے ملکوں میں جا کے اسے فروخت کر کے آنا، وہاں سے کچھ سامان خرید کے لا کے اس ملک میں جو فروخت کرتے جانا، اس طرح ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار چلا کرتا تھا۔ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب حضرت آمنہ کو جو سو حمل لگا تو حضرت عبداللہ تجارتی کام سے مدینے کی طرف نکلے۔ جب مدینے کی طرف نکلے تو سفر جو سو یوں نہیں ہوا کرتا تھا آج کے جیسا کہ گئے کہیں 3 یا 4 گھنٹے کے اندر آگے، اس وقت کے زمانے کا سفر تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر ہوا کرتا تھا، لہذا حضرت عبداللہ جب مدینہ پہنچے تو لگ بھگ کئی دنوں کے مدینہ پہنچتے پہنچتے تجارت کے لیے کئی دن لگے، اور تجارت مکمل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ واپس مکہ پلٹ کر آنے لگے تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور راستے ہی میں مکہ آتے آتے ان کا انتقال ہو گیا۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھ سکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا جو سو انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ زندگی آگے بڑھتی چلے گی، یہاں تک کہ حضرت آمنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا، گھر کے اندر غم کا عالم چھا گیا۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہ معاملے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن حضرت آمنہ کی زندگی کے اندر آ گیا۔ یہ روایت میں دو باتیں آئی ہیں، بعض علماء کرام کے قریب یہ بات 9 ربیع الاول ہے اور بعض علماء کے قریب یہ بات 12 ربیع الاول ہے۔ بہرحال علماء کرام میں تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مہینے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق وہ تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ صبح سویر کا وقت تھا، حضرت آمنہ فجر کی نماز کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، چڑیوں کی چمچماہٹ کی آوازیں ہیں، اور بس سہانا موسم ہے کہ ایسے موسم میں حضرت آمنہ نے اس زمین کے سب سے اعلیٰ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جیسے جنم دیا۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ حضرت آمنہ کے بدن سے اس زمین پر قدم رکھے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھے، یوں رحمتوں کا ماحول حضرت آمنہ کے گھر میں شروع ہو گیا۔ یوں اطلاع سب سے پہلے اس بات کی حضرت آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب کو پہنچائی۔ عبد المطلب کو جیسے اس بات کی خوشخبری ملی کہ ہمارے یہاں پوترا پیدا ہوا ہے تو دوڑے دوڑے آئے، اس لیے کہ عبد المطلب کو بے چینی اس بات کی بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے حضرت عبداللہ، وہ حضرت عبد المطلب کے بہت چہیتے بیٹے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو بڑی تڑپ تھی کہ میرے بیٹا جو انتقال کر گیا ہے اس کا جو سو بیٹا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت بڑی خوشی میسر ہوئی حضرت عبد المطلب کو، اور حضرت عبد المطلب گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے لیا اور اپنے گود میں لے کر حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے قریب لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، اور کعبۃ اللہ کے قریب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے گھر میں ایک پوترا پیدا کیا ہے، اور وہ بھی میرے بیٹے جو حضرت عبداللہ انتقال کر گئے یہ ان کے والد ہیں۔ تو بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی آتے ہیں ایسا شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت زیادہ پرشنسا کی گئی ہو، جس کا ذکر دنیا کے لوگوں کے اندر عام کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ نشرہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے نام کو، ہم نے آپ کی یاد کو دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے، دنیا کے اندر کثرت سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام کر دیا گیا تھا، گویا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے، گویا یہ آخری نبی کا چرچا دنیا بھر کے اندر ہر شخص کی کانوں تک پہنچ جائے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذمہ داری ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے ذکر خیر کو، آپ کے نام کو، آپ کے چرچے کو لوگوں میں بلند کر دیا گیا ہے، اور جس کی کانوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جائے گا گویا اس تک رسالت کا پیغام بھی خود بخود پہنچ جائے گا۔ یوں آج دنیا کا جو گلوب ہے، زمین کا جو گلوب ہے، اس کے اوپر آپ انگلی رکھ دیجئے، آپ کو ہر جہاں بھی آپ انگلی رکھیں گے ہر مقام پر روزانہ 5 مرتبہ یہ آواز آئے گی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام دنیا بھر کے اندر چاہے جو بھی مذہب و مسلک کا ماننے والا آدمی ہو، روزانہ 5 وقت کی اذان کے ذریعے 10 مرتبہ آپ کی رسالت کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے عام کیا جاتا ہے۔ گویا میں سمجھتا ہوں گویا دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا پیغام نہیں سنا ہو، شاید کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں جو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا پیغام سنے کے دنیا سے رخصت ہو جائے، چاہے اذان کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، لیکچر کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، انشاءاللہ اس بات کی امید ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک تک شاید دین اسلام کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اللہ ضرور و ضرور پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو، اس دین اسلام کو دنیا میں غالب کر رہے گا، خواہ کافر ہو یا مشرک، ان کو کتنا ہی برا ہی لگے۔ گویا ایئرٹیل کمیونیکیشن کمپنی جو عام طور پر ہندوستان میں بہت مشہور ہے، اس کا ایک سروس ہے جو فیکس کے نام سے آتا ہے۔ اس فیکس میں ایک مرتبہ دوستو مجھے SMS اس میں کہا گیا کہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو نام لوگ رکھتے ہیں وہ محمد رکھتے ہیں۔ گویا نام کے آگے محمد جو لگا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس محمد کے نام سے بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے
جو ہمارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کسی بھی غیر مسلم بھائی کے سامنے، ہندو بھائی کے سامنے، عیسائی بھائی کے سامنے جب آپ کہیں گے کہ میرا نام فلاں محمد افضل ہے یا فلاں محمد جو سو صاحب ہے، تو فوری ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اچھا آپ کے نام سے پہلے وہ محمد ہے جو آپ کے نبی بھی محمد ہوا کرتے تھے. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مسلمان کے نام کے ذریعے بھی دیگر تمام غیر مسلم دین اسلام کا جو سو پیغام پہنچا رہے ہیں. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرچا ہے وہ بلند کر دیا گیا ہے. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے قرآن مجید کے اندر ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو صفات ہیں وہ تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دی گئی ہے. تو اس طرح موجودہ دور کی بھی جو ہندو مذہب کی کتابیں ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انہی ہندو مذہب کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو سو موجود ہے، آپ کا ذکر موجود ہے. جیسا کہ نرشنسا نام آتا ہے. نرشنسا یعنی ایسا شخص جس کی بہت زیادہ پرشنسا کر دی گئی ہے. اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نرشنسا سے مراد شاید بشاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں زمین پر جس کا چرچا خیر، جس کے جو سو خیر کی بات بلند کر دی گئی لوگوں کے اندر. عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور بچپن کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز ہوئی. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سیریز میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی 4 حصوں میں بیان کر بتائیں گے. اس میں سب سے پہلا حصہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات. یہاں پر وہ پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی تک کے حالات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اب انشاءاللہ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. دوسرا حصہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کے آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی یعنی 40 سالہ کی زندگی تک. یوں ناظرین اکرام، سب سے قبل اس کے کہ میں دوسرے سیشن کا آغاز کروں، آپ کو پہلی حصے کی سرسری طور پہ بات رکھ دوں کہ دین اسلام جو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا تھا، مکے کے جو لوگ تھے، عرب کے جو لوگ تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام کی دین کی پیروی کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ دین کی پیروی کرتے تھے، اس دین میں حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے عالم عمر بن لوہی نے جب ملک شام جا کر حبل نامی بت اٹھا کر کے لایا اور لا کر کعبۃ اللہ کے قریب رکھ دیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس حبل بت کی بھی پوجا کا جو حکم دیا، لوگ اس کی بات مان لیے. یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی جو لوگ پیروی کرتے تھے ان کے اندر شرک بھی داخل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے رسم و رواج ان کے اندر آ گئے، یہودیوں کے رسم و رواج ان کے اندر آ گئے، جاہل رسم و رواج ان کے اندر آ گئے، شادیوں کے جاہل طریقے ان کے اندر آ گئے، بچیوں کو دفنا دے کر طریقہ ان کے اندر آ گیا تھا، 2 سگی بہنوں کو ایٹ اے ٹائم ایک آدمی کی نگاہ میں رکھنے کا ان کے اندر طریقہ آ گیا تھا، عورت کو خود مختاری حاصل تھی، عورت خریدی جاتی تھی، عورت بیچی جاتی تھی، ان کے بعد سود جو سو عام تھا، شراب نوشی عام تھی، زنا عام ہو چکا تھا. اس طرح مکمل طور پہ تباہ کن حالات تھے. اس حالات کا سامنا کرنے کے لیے، اس حالات میں خیر کی جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے، خیر کی بات کو سر بلند کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ سبحانہ وتعالی نبی بنا کر مبعوث کرنے والے. یہاں تک کہ دوسرے سیشن میں ہم داخل ہوتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا آغاز ہوا. عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے آغاز جیسے ہوا، زندگی کے دین شروع ہو گئے، بیتتے ہوئے 1-2 دن گزرتے چلے گئے. یہاں تک کہ عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا، رواج تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کچھ دن مائیں باقی دودھ پلانے کے لیے کچھ داعیہ کے حوالے کیا کرتی تھی جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی. اس میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا بنی سعد. بنی سعد کی عورتیں ہیں جو چھوٹے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانے کا کام کرتی تھی. اس کے بدلے میں بچوں کے والدین سے وہ کچھ معاوضہ لے لیا کرتے تھے، کچھ پیسے یا جو اس وقت کی جو کچھ بھی کرنسی تھی وہ لے لیا کرتے تھے. ہوا یہ کیا اس لیے جاتا 2 وجوہات سے اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ بچے شہر کی آب و ہوا سے بچے رہ کر دیہاتوں کی آب و ہوا میں چلے جائیں، اس لیے کہ بنی سعد کا جو قبیلہ تھا وہ دیہات میں رہا کرتا تھا اور مکہ جو تھا اس وقت کا ایک شہر تھا. دوسری وجہ یہ کہی علماء کرام نے اس بارے میں کہ جو سو بچوں کو دیہات اس لیے بھیجا جاتا تاکہ ان کی جو زبان ہے عربی زبان، وہ عربی زبان فصیح عربی زبان وہ سیکھ جائیں، اس لیے انہیں شہر سے جو سو دیہاتوں کی طرف بھیجا جاتا تھا. پہلی وجہ صحیح اچھی فصیح زبان ہونے کے لیے ان کی عربی، اور دوسری وجہ ہے کہ شہر کی آب و ہوا سے بچے رہ کر دیہاتوں کی آب و ہوا میں چلے آئیں. جیسے ہم بھی اس بات سے واقف ہیں کہ شہر حیدرآباد جو ہمارا یا کوئی بھی شہر ہو، میٹرو سٹی یا جو مین سٹی شہر کر جہاں آپ دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، گاؤں میں چلے جاتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی صحت کا معاملہ لوگوں کے کچھ اور ہی ہوتا ہے بنسبت شہر کے لوگوں کے. یوں ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن شروع ہوا اور دودھ پلانے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اس مقام پر لے جا کر عبد المطلب حضرت آمنہ کھڑے ہو گئی، عبد المطلب کھڑے ہو گئے جہاں پر بنی سعد کی عورتیں آ کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ مکے سے بہت دور کے علاقے پر بنی سعد کا قبیلہ تھا، بنی سعد کی عورتیں، کئی عورتیں اپنے بچوں اور اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی سواریوں، اونٹوں پر یا گدھیوں پر اس وقت کی زمانے کی بیٹھ کر مکے کی طرف آئے اور مکے کے اس بازار میں آئے جہاں پر لوگ بچوں کو لے کر کھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جب آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹے کسی بھی طرح کچھ بچوں کو لے لیا جائے، 2 سال دودھ پی لیں گے، ایگریمنٹ ہوگا اور معاوضہ جو بھی ملے گا اس سے ہماری زندگی کا گزر بسر ہوگا۔ یوں بنی سعد کی کئی عورتیں اپنے گھروں سے نکلی، اس عورتوں میں ایک خاتون کا نام تھا حضرت حلیمہ۔ یہ حضرت حلیمہ اپنی دبلی سست اونٹنی پر بیٹھ کر، جس کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے اور چھوٹا سا بچہ حضرت حلیمہ کا ان کے ساتھ تھا جو معصوم تھا، ابھی دودھ پیتے کی عمر کو تھا، لیکن اس وقت اس طرح کا خیز سالی کا عالم تھا کہ حضرت حلیمہ کے سینے میں اپنے معصوم چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے سینے میں دودھ نہیں تھا، لہٰذا وہ بچہ روتا ہوا اپنی والدہ کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر مکے کا سفر کرتا ہوا مکے کی طرف آئے۔ ان کے ساتھ بڑی سست اونٹنی تھی اور ان کے شوہر بھی تھے، اور ساتھ میں جتنی بھی بنی سعد کی عورتیں تھیں جو حضرت حلیمہ کے ساتھ تھی، ان کی اونٹنیاں، ان کی گدھی جو بھی اس وقت ہوا کرتی تھی، سواری ان کی، وہ حضرت حلیمہ سے بہت تیز جایا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت حلیمہ بہرحال مکہ کی طرف تشریف لا چکی اور مکہ میں اس علاقے پر پہنچ گئے جہاں پر لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کھڑے تھے تاکہ ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ کون ہمارے بچوں کو 2 سال پرورش کرے گا، دودھ پلائے گا، انہیں اچھی فصیح عربی سکھائے گا، اس کے بعد لا کر ہمارے بچوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یوں حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اور ان کا بچہ مکے کے اس بازار میں پہنچے اور کئی بنی سعد کی جو عورتیں پہنچی، دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہیں، ایک ایک عورت ایک ایک لوگوں کے پاس جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ہر عورت ایک ایک بچے کو جو سو معاوضہ طے کر کر ایگریمنٹ کر کر بچوں کو اپنے حوالے لے لیتی ہیں، اور وہیں پر مکے میں جو خیمے ڈالتے ہیں، جو ٹینٹ ڈالے تھے بنی سعد کی بستی جانے سے پہلے 1-2 دن یہاں رکنے کے لیے، وہ ٹینٹوں میں بچوں کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن ہوا یہ اتفاق یہ بات تھی کہ جو بھی عبد المطلب کے پاس جاتا، جن کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جا کر پوچھتے کہ بھئی ان کے والد کون ہیں؟ جب عبد المطلب کہتے کہ بھئی ان کے والد نہیں، ان کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو کوئی بھی عورت، کوئی بھی بنی سعد کے قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے سے دور ہٹ جاتے تھے، یہ سوچ کر کہ بھئی جب ان کے والد محترم نہیں ہے تو ہمیں کون معاوضہ دے گا؟ آپ تو دادا ہے، آپ تو ویسا نہیں دے سکتے، اگر والد ہوتا تو کچھ اور ہی بات ہوتی۔ یہ بات سن کر لوگ وہاں سے ہٹ جاتے اور کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتفاقیہ بات ایسی تھی کہ حضرت حلیمہ کو بھی وہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں ملا، لیکن حضرت حلیمہ کے ساتھ جتنی بھی سہیلیاں آئی تھیں ان تمام سہیلیوں کو ایک بچہ مل چکا تھا۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حلیمہ کے شوہر نے آپس میں مشورہ کیا، دیکھو ہم اتنی دور کا سفر کر کر آئے ہیں، سفر کا یہ آنے کا جو ہمارا معاملہ ہے یہ کہیں جو سو بیکار نہ ہو جائے، لہذا کہیں ایسا نہ کام کر لیں، یہ جو ایک بچہ بچا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگ کہہ رہے ہیں، کیوں نہ ہم وہی بچے کو لے لیں، خامخواہ جو سو پھر اتنی دور آ کر واپس خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لیں۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے جب آپس میں مشورہ کیا تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر ایگری ہو گئے، اس بات پر راضی ہو گئے، چلو اسی بچے کو لے لیں۔ عبد المطلب کے پاس گئے، حضرت آمنہ کے پاس گئے، کہا کہ 2 سال تک آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، اس کے بعد لا کر آپ کے بچے کو چھوڑ دیں گے۔ ایگریمنٹ وہ جو بھی زبان کرنے کی ایگریمنٹ تھی یا پیپر ورک تھا یا جو کچھ بھی زبان والی بات تھی اس زمانے کی بات طے ہو چکی، ایگریمنٹ طے ہو چکا۔ اس کے بعد یوں حضرت آمنہ نے اپنے گود کو اپنے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ کی طرف جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا، یوں حضرت حلیمہ نے جو ہی اپنے ہاتھوں کو حضرت آمنہ کی طرف بڑھایا، اور جو ہی حضرت آمنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معصوم چھوٹے سے اس وقت تھے جیسے حضرت حلیمہ کے گود میں دے دیا، اسی وقت تھا جو حضرت حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا ماحول شروع ہو گیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بچپن ہی سے معجزے رکھے تھے، وہ معجزات کا دور حضرت حلیمہ کی زندگی میں آغاز ہو چکا تھا۔ یوں حضرت حلیمہ نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور جو مکے میں جہاں کیمپ ڈالے تھے، جہاں ٹینٹ ڈالے تھے، اس ٹینٹ میں لے گئے، اور وہ حضرت حلیمہ جس کے سینے میں اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا، لیکن وہی حضرت حلیمہ جب اپنے کیمپ میں جا کر مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو کھولتی ہے تو حضرت حلیمہ دیکھتی ہے کہ اس کے سینے میں خوب دودھ بھر آیا۔ اللہ سبحانہ طرف سے یہ پہلا معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر حضرت حلیمہ سے دودھ پیے، اور دودھ پینے کے بعد حضرت حلیمہ نے پھر وہی دودھ اپنے سینے کو اپنے بیٹے کی طرف دیا، اور حضرت حلیمہ کا چھوٹا بیٹا بھی رسول حلیمہ کا دودھ پیا۔
یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی میں رضائی بھائی بن گئے حضرت حلیمہ کے بیٹے، وہیں پر دودھ شریک بھائی بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حلیمہ کے بیٹے۔ حضرت حلیمہ پریشان تھی، آخر یہ کون سا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی دودھ نہیں تھا، ہمارا بچہ روتے ہوا، لیکن جب میں یہاں پر آگے اس بچے کو معاملہ دی تو دودھ پیتا چلا گیا خوب سیر ہو کر، یہاں تک کہ 1 یا 2 دن کے بعد حضرت حلیمہ اپنے کیمپ وغیرہ کو سب بند کر کر جب بنی سعد کی اصل ان کے دیہات کی طرف نکلی مکہ چھوڑ کر، تو وہ حضرت حلیمہ جو دبلی پتلی سست اونٹنی پر بیٹھ کر جو سو مکہ کی طرف آئی تھی، وہ حلیمہ جب اپنے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لی اور حلیمہ کے شوہر بھی جو سو اس اونٹنی پر بیٹھ گئے، اور وہ اونٹنی جو جب مکہ آئی تھی کچھ دن پہلے تو سستی کے عالم میں آتی تھی، سلو چلتے ہوئے آتی تھی، لیکن اب یہ عالم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہو گئے، حلیمہ پریشان ہے، وہ اونٹنی بڑی تیزی سے جو سو دوڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت حلیمہ کی سہیلیوں نے دیکھا کہ حلیمہ، پوچھا کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی؟ ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا، حلیمہ ذرا تھوڑا ہلو چلنا، ارے حلیمہ ہم پر رحم تو کر، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر تو بیٹھ کر مکہ آئی تھی؟ حلیمہ کہتی ہے ہاں ہاں یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں تمہارے ساتھ مکہ آئی تھی، پتہ نہیں عجیب عجیب معاملات میری زندگی میں ہو رہے ہیں، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے حوالے ایک پاک روح کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر کہتا ہے حلیمہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بچپن ہی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا ماحول بٹورنے کی سعادت جو سب سے پہلے نصیب ہوئی وہ حضرت حلیمہ کو نصیب ہوئی۔ یوں حضرت حلیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بنی سعد کی بستی میں شروع ہوا، برکتوں کا ماحول، رحمتوں کا ماحول۔ آخر حلیمہ کے اندر کیا ہوا؟ وہ بچپن کا کھیل کود، وہ بچپن کی جو سو معصومیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پیارے پیارے آپ کے جو سو انداز، آپ کے کام، آپ کے کارنامے، بچپن ہی سے جو سو معصومیت، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید آنے والے ایپیسوڈز میں بتائیں گے۔ عزیزان ملت، ناظرین اکرام، ہم آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے پاس سے ہٹ کر حضرت حلیمہ کے پاس جو سو پرورش پانے کے لیے 2 سال کے ایگریمنٹ سے گئے ہیں۔ یہ 2 سال کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، مزید بچپن کس طرح گزرتا ہے، کیسے وہ رحمتوں کے ماحول تھے، یہ تمام باتیں چلانے والے ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں الہجرہ ٹی وی چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔